ایک پراسرار، خوفناک اور انجان دنیا اپنے اندر بے شمار راز دفن کیے ہوئے ہے۔ ان میں سے کچھ راز ابھی تک سائنسدانوں کے لیے معمہ ہیں۔ دنیا کا باٹم یا ساؤتھ پول، دنیا کا واحد ایسا کانٹیننٹ جہاں نہ تو کوئی ملک ہے، نہ سرکار، نہ ہی کوئی ٹائم زون۔ ہر راستہ شمال ہے۔ اگر آپ قطب جنوبی پر کھڑے ہیں تو آپ زمین کے جنوبی ترین مقام پر ہیں۔ زمین کے سب سے جنوبی سرے پر باقی دنیا سے الگ تھلگ اور چھپا ہوا انٹارکٹیکا ہمارے سیارے پر سب سے دلچسپ اور پراسرار براعظم ہے۔ سب سے بڑا اور ساتواں براعظم صدیوں سے مہم جوئی کے تصورات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، جو حیرت انگیز عجائبات اور زندگی کو بدلنے والے عجیب و غریب حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے کولڈسٹ کانٹیننٹ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے ٹھنڈی جگہ ہے۔ یہاں ٹیمپریچر -90 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، اور یہ بہت ہی ونڈی کانٹیننٹ ہے جہاں ہوائیں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں اور برفانی طوفان آتے ہیں جو انسان کو اندھا کر سکتے ہیں۔ برف کی موٹی تہوں کے نیچے نہ جانے کون کون سی مخلوقات ہیں جو سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے لیے بہت ہی حیران کن انکشافات لیے ہوئے ہیں۔ ان میں عجیب و غریب کائنما پودے اور ایسے بیکٹیریا اور وائرسز شامل ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا بھر کے سائنسدان حیرت میں ڈوب گئے۔ برف کی میلوں موٹی تہوں کے نیچے کچھ کھوکھلی جگہوں پر سب گلیشیل لیکس ہوتی ہیں۔ ان لیکس میں عجیب الخلقت جانور اور مائکرو آرگینزمز جیسے بیکٹیریا اور وائرس کی اسٹڈی سائنٹسٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ سائنسدان اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اگر یہ وائرس غلطی سے انسانی آبادی میں داخل ہو گئے تو انسانوں کے لیے بہت خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ انسانی جسم ان وائرسز کے خلاف قوت مدافعت نہیں رکھتا۔ اس لیے ان وائرسز اور بیکٹیریا کے سیمپلز کو لیبارٹریز میں سائنسدانوں کی کڑی نگرانی میں ٹیسٹ کیا جائے۔ انٹارکٹیکا ایک بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے جہاں زندگی آسان نہیں ہے۔ یہاں کے موسم ایکسٹریم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ سپیشیز انٹارکٹیکا میں رہتی ہیں، جیسے کہ پینگوئنز، سیلز اور ویریس ٹائپ کے برڈز اور میرین لائف۔ انہیں اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے لیے ان کا طریقہ عمل بہت مختلف ہوتا ہے، جس میں ان کا باڈی سٹرکچر، انسولیشن اور ہنٹنگ ٹیکنیکس شامل ہوتی ہیں۔ ہیومنز بھی انٹارکٹیکا میں ٹیمپریری بیسس پر ریسرچ سٹیشنز اور کیمپس اسٹیبلش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت مشکل کام ہے اور خاص طور پر ٹرینڈ پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے۔ ان ریسرچ سٹیشنز میں بھی لائف چیلنجنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کے موسم اور آئسولیشن کی وجہ سے لاجسٹک اور مینٹل چیلنجز ہوتے ہیں۔ اوورآل انٹارکٹیکا پہ لائف آسان نہیں ہے، لیکن سائنٹسٹ اور ریسرچرز یہاں آ کر بہت سی قیمتی معلومات حاصل کرتے ہیں جو دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ برف کی موٹی تہ کے نیچے ایک دنیا آباد ہے، اور یہاں ملنے والی ایک برفانی جھیل ہے جس کا پانی خون کی طرح سرخ ہے۔ انٹارکٹیکا کی بلڈ فالز یا ریڈ جھیل کو پہلی بار 1911 میں ایکسپلور کیا گیا تھا۔ کئی سالوں تک سرخ رنگ کا ماخذ ایک معمہ بنا رہا، لیکن 2017 میں سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اس کے سرخ ہونے کی وجہ دریافت کر لی ہے۔ ریڈ جھیل ایک عجیب و غریب نیچرل فینومینا ہے۔ یہ جھیل ایک چھوٹی سی لیک کی شکل میں دکھائی دیتی ہے جس کا پانی گہرا لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جو گلیشیئر کے نیچے موجود آئرن رچ سیڈیمنٹ سے ملتا ہے۔ جب یہ پانی گلیشیئر کے نیچے سے باہر نکلتا ہے تو آکسیجن کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آئرن آکسائڈ فارم کرتا ہے جو کہ لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس جھیل کو بلڈ فالز کہتے ہیں، کیونکہ اس کا رنگ خون جیسا سرخ ہوتا ہے۔
اس کولڈسٹ براعظم پر دن اور رات کا سوال ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ انٹارکٹیکا میں سمر سیزن جس کا دورانیہ دسمبر سے فروری تک ہوتا ہے 24 گھنٹے تک سورج چمکتا رہتا ہے، جبکہ ونٹر سیزن جس کا دورانیہ جون سے اگست تک ہوتا ہے 24 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہتا ہے، یعنی وہاں 24 گھنٹے رات رہتی ہے۔ اسی وجہ سے انٹارکٹیکا کے کچھ پارٹس میں دن یا رات کے کانسیپٹ کو ٹریڈیشنل سینس میں نہیں لیا جاتا، لیکن ریسرچ سٹیشنز اور مشنز کے لوگوں کے لیے دن اور رات کے سائیکلز کو آبزرو کرنا اور انہیں ماپنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سرد براعظم پر ریسرچ ٹیمز دنیا بھر سے آتی ہیں۔ انٹارکٹیکا کی کوئی اسپیسیفک گورنمنٹ یا حکومت نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے جس کی کوئی خود مختار حکومت نہیں ہے۔ اس کی بجائے ATS یعنی انٹارکٹیکا ٹریٹی سسٹم کے تحت، جو کہ 1961 میں قائم کیا گیا تھا، ملٹیپل کنٹریز انٹارکٹیکا کی مینجمنٹ اور ریگولیشنز کے لیے رسپانسبل ہیں۔ برف کے اس عظیم صحرا میں کوئی فکس ٹائم زون نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی پرماننٹ پاپولیشن نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے اپنے ٹائم زون کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کوآرڈینیٹڈ یونیورسل ٹائم کا استعمال کرتے ہیں، جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک یونیورسل ٹائم سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔